والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترمہ راحیل قاضی صاحبہ، ڈائریکٹر فارن افیئرس حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان، محترمہ آسمہ سفیر صاحبہ، ناظمہ کراچی حلقہ خواتین جماعت اسلامی، اور تمام ہی معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ بہت معزز خواتین، یہ کشمکش ازل سے جاری ہے۔ جب تخلیق آدم کے وقت شیطان نے اپنی بڑائی کے زوم میں رب کائنات کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس بات کی ٹھانی تھی کہ حضرت انسان کو راندہ درگاہ کر کے چھوڑوں گا اور اس کے لیے ہر دور میں ایک نیا روپ اختیار کر کے آؤں گا۔ انسانی معاشرے کی ابتدا ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب کائنات نے دو اصناف سے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے اپنی روح ان کے اندر پھونکی، اور پھر ان کی رفاقت اور دلجوئی کے لیے انہی کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ انسانی معاشرے میں انسانوں کے درمیان تعلق کی بنیاد تقوی، عدل اور احسان پر رکھی۔ بحیثیت انسان دونوں محترم ہیں۔ دونوں صنفوں کے درمیان معاشی، سماجی، معاشرتی حیثیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اعمال کے لحاظ سے دونوں برابر حیثیت رکھتے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، دونوں تہذیب کے معمار ہیں، دونوں قانون الہی کے یکساں پابند ہیں۔ فرق صرف جسمانی ساخت کا ہے اور ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کا ہے۔ یہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر شمائلہ وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ چکی ہیں، اور اسی فرق کی بنیاد پر اسی لحاظ سے خواتین اور مردوں کو رول اسائن کیے گئے ہیں، ڈیوٹیز کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے۔ مرد بحیثیت قوام معاشی کفالت، عورت اور خاندان کی نگہبانی اور تحفظ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ بالکل توازن کے ساتھ عورت نسلوں کی پیدائش اور انسان سازی اور خاندان سازی کی ادائیگی کے لیے خانگی فرائض اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ اگر وہ سہولت اور اہلیت رکھتی ہے تو معاشرے میں دیگر خدمات بھی انجام دے سکتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اسی جانب آتے ہیں جو یہ موضوع ہمارا آج کا ہے کہ ابتدا ہی سے شیطان اس طاق میں لگ گیا کہ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے دونوں کی بابت گمراہ کن نظریات پھیلا کر ان کی پیدائشی الفت، یگانگت اور خاندان کی وحدانیت متاثر کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان خاص طور پر عورت کی بابت
غلط تصورات اور ان پر مبنی غلط طرز معاشرت پایا جاتا ہے. یعنی اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا پاسٹ میں لے جائیں کہ آپ اگر یہودیت, عیسائیت, بدھ مت, ہندو مت, ان کی تاریخیں پڑھیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر وہاں عورت کا کیا مقام تھا. 18ویں صدی دنیا میں نو آبادیاتی نظام کی صدی تھی. استعماری قوتیں عسکریت کے زور پر ملکوں پر قبضہ کر کے اپنا نظام قائم کرتی اور مفتوح قوم کو اپنا غلام بنا لیتی. یہ جسمانی غلامی ہوتی تھی. مگر 19ویں صدی جو تھی وہ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کی صدی تھی. بظاہر ان ممالک کو آزاد کر دیا گیا مگر ذہنوں کو, تہذیبی اور معاشرتی اقدار کو غلام بنانے کی پالیسی اختیار کر لی گئی. یقیناً ہم سب واقف ہیں ہنٹنگٹنس کی جو کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری ہے اس سے. اور موجودہ دور ہم دیکھتے ہیں تو آئی ٹی کا ریولوشن ہے اور دنیا ایک گاؤں کی مانند ہے. استعماری قوتیں گاؤں کے چودھری کی مانند. اسی کا نام گلوبلائزیشن ٹھہرا. اور اس کے پیچھے جو مقاصد تھے ان کے حصول کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن, ابتداءً لیگ آف نیشن تھی وہ, اور پھر اس کو تبدیل کر کے یونائٹڈ نیشنز کا قیام جو ہے یہ ادارہ قائم کیا گیا اور دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ اس کے ممبر کنٹریز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ان میں یعنی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ 1945 میں بنا, ویمن رائٹس کمیشن جو ہے وہ 1946 میں بنا, اور پھر اس کے تحت جتنی بھی CSWs یعنی کانفرنس فار دی اسٹیٹس آف وومن, اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. سلائڈس پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بھی مل جائے گی. اور پھر ہم آتے ہیں کہ 1979 میں اسی فورم پر, UN کے فورم پر, سیڈا کنونشن, یہ جینڈر ریفارمز کے لحاظ سے تھا, Convention for the Elimination of All Types of Discrimination Against Women. یہ ترتیب دیا گیا اور یہ ہمارا پاکستان میں اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور دنیا کے جب ممالک نے اس کے اوپر سگنیچر کیے ہیں, بہت سو نے ایبسٹین بھی کیا تھا, جن کو اپنی تہذیب کو بچانے کی فکر تھی. اس میں اسرائیل نے جو ہے وہ سگنیچر نہیں کیے تھے, ایران نے سگنیچر نہیں کیے تھے, ویٹیکن نے سگنیچر نہیں کیے تھے, ایبسٹین کیا تھا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے, ہمارے لوگوں نے اس پر, فاروق لغاری صاحب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوا کرتے تھے مرحوم, انہوں نے اس پر سگنیچر کیے تھے اور بریکٹ میں ود ریزرویشنز. اور وہ ریزرویشنز کیا تھیں کہ اس کی جو شکیں آئین پاکستان سے متصادم ہوں گی ہم اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہوں گے. اور جو یعنی آپ دیکھیں کہ آگے اقوام متحدہ اور اس کے فورمز جو چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد دنیا کے ملکوں کو اس پر عمل درآمد کا پابند کس طرح کیا جاتا ہے. اس کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جو یہ آپ اس کو کہیں نا ویمن رائٹس NGOs جو ہیں جسٹ لائک واچ ڈاگس, یہ پوری طرح سے ان کے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورنمنٹس کو مستقل پریشرائز کرتے ہیں, رپورٹس تیار کرتے ہیں
اور آپ کو بہت ساری ایسی رپورٹس ملیں گی جو انٹرنیشنل فورمز پہ جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی، خواتین کے لحاظ سے یہ مسائل، اور اس کے بیس پہ آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل یعنی جو مانیٹری ایجنسیز ہیں، آپ جس کو کہیں کہ معاشی جو ادارے ہیں، وہ پھر پاکستان کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں FATF آپ سب جانتے ہو گے FATF کے نام سے، بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی جو فنڈز ریگولیٹ ہوتے ہیں، فنڈز کا جو اجرا ہوتا ہے ان عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے، وہ بھی ساری ان رپورٹس کے اوپر بیس کرتا ہے جو یہاں سے بھیجی جاتی ہیں. آگے چل کے بھی اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ایجنڈا تھا بیسیکلی یہ سارا جو یعنی کمیشن فار دی اسٹیٹس آف ویمن کا، اس میں 3 بیسک چیزیں تھیں. ایک جینڈر ایکوالٹی کی بات تھی، مرد اور عورت کی مساوات. ایک ویمن امپاورمنٹ کی بات تھی جس میں اکنامک امپاورمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا. اور تیسری چیز فری مکسنگ تھی، یعنی دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق، عورتوں کے حقوق اس کے پیمانے مغرب میں کیا طے کیے گئے، یعنی جملہ حقوق میں امتیاز کی نفی بشمول صنفی حقوق، لامحدود آزادی، آزادانہ جنسی تعلق کا حق، ہم جنس پرستی کا حق، ہم جنسی شادی کا حق. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے یعنی ہومو سیکشوالٹی جو تھی یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوا. آپ ماشاءاللہ جس فورم سے میں مخاطب ہوں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، آگہی رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو الیکشن کیمپین چلائی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے، ان کے مینیفیسٹو کا ایک بہت اہم پوائنٹ ایجنڈے کا یہی ہوتا تھا کہ ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس کی بنیاد پر ان کو ہومو سیکشوالٹی کے سارے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور اس کو لیگلائز کیا جائے گا. پھر اسی طرح سے جو یہ تنظیمیں حقوق نسواں کی ہیں، انہوں نے رائٹس آف سیکس ورکرز اس کا بھی مطالبہ اور اس کو بھی انشور کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ جسم فروشی کو سیکس ورکرز کی اصطلاح دے کر قابل قبول بنانا. اس کے ساتھ ہی اریانیت کا حق. میں نہیں کہنا چاہتی کہ جو کچھ 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہم نے مارچ کے مہینے میں دیکھا یا سنا تھا. پھر اسی طرح سے تولیدی اختیارات، ریپروڈکٹیو رائٹس، اور اسی طرح سے رائٹ آف ابارشن. اور ریپروڈکٹیو رائٹس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے، یہ آپ جانتے بھی ہوں گے. تو یہ وہ سارے بیسک یعنی ان کے مقاصد تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح مغربی حقوق نسواں کی تحریک اس کا تسلسل جاری ہے. کتنے استقلال کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کووڈ-19 کے یعنی موقع پر پچھلا سال جو تھا یہ 2020، اس کے اندر جو کانفرنس ہونی تھی UN کے فورم پر فار دی اسٹیٹس آف وومن، وہ باقاعدہ فزیکل تو نہیں ہو سکی لیکن وہ آن لائن اس کا انعقاد کیا گیا. اور جو عالمی ایجنڈا ہے اس کے بنیادی اہداف بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ مخلوط معاشرت ہے، مساوات اور معاشی ترقی کے نام پر خواتین کو گھروں سے نکالنا ہے اور مرد اور عورت کو اکائی کے بجائے مد مقابل لانا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام پر حملہ. مجھ سے پہلے کے اسپیکرز آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز رکھ چکے ہیں. جبکہ اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے، اسلام جو ہمیں نظام دیتا ہے، اس میں مرد اور عورت
ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کمپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے, مد مقابل نہیں ہوتے. مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ہمدم اور دمساز بنایا گیا ہے کہ دونوں مل کر خاندان کی اور نسلوں کی تعمیر کرتے ہیں. اور پھر خاندانی نظام پر حملہ اور خاندان, شادی, مذہب کو عورت کی آزادی میں رکاوٹ قرار دینا, کہ ابھی پچھلے 2-3 سال پہلے جو کچھ ہوا اور اس میں جو آپ نے پلے کارڈ دیکھے اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو اسی موقع پہ لیے گئے اور ان سے پوچھا بھائی عورت کی آزادی کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ بہتر ہوگی یا کون سی چیز آپ کو رکاوٹ محسوس ہوتی, واضح طور پر ان کا جواب تھا کہ نکاح کو ختم کیا جائے. یہ تھرو اینڈ تھرو نہیں آئی بات, یہ ڈائریکٹلی آپ سب نے, ہم سب نے سنی ہی ہے. اور پھر سیاسی اداروں میں بااختیار بنانا, 33% نمائندگی, معیشت میں حصے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے ہیں. محبت اور احسان کے بجائے گھریلو کام کو بوجھ اور بے معاوضہ خدمت انجام, یعنی یہ خدمت جو ہے یہ قرار دینا, عورت جو خاندگی فرائض ادا کرتی ہے. اور ایکسٹرا میرائٹل ریلیشن شپ, یہ ساری چیزیں. اور پھر باقی دیگر چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اہداف کو انتہائی خوشنما ناموں سے متعارف کروایا جاتا ہے. یعنی یو این کے 5 فوکسڈ ایریاز ہیں اباؤٹ ویمن, اور وہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے سلائڈس آئیں گی کہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی قیادت اور شرکت کو بڑھانا, خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ, عورت کے ہر حوالے سے امن و تحفظ کی فراہمی, خواتین کے معاشی اختیارات میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ پروگرام کے ذریعے صنفی مساوات کو پروان چڑھانا. بظاہر تو ان میں ہمیں کوئی حرج نظر نہیں آتا, لیکن آپ جب ڈیٹیل میں جائیں, ان ڈیپتھ, تو جو کچھ سامنے منظر نامہ ہے تو پھر ہے کہ واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اور پھر ان گولز کو اچیو کرنے کا ایک پورا تسلسل کے ساتھ اہتمام اور سالانہ تنظیم اس کی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائورٹی تھیمز بھی سیٹ کی جاتی ہیں اور ریویو تھیمز بھی سیٹ کی جاتی ہیں. اور پھر جو بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن ہے, اس کے 12 مخصوص میدان کار ہیں, جس میں ایک تعلیم ہے, اور تعلیم بھی مخلوط تعلیم پر تو زیادہ ہی زور دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صحت ہے, اور صحت, عورت کی صحت اس حوالے سے, یعنی اوور آل عورت کی صحت بہتر ہونی چاہیے. ظاہر ہے اچھی صحت مند بیوی, صحت مند ماں, صحت مند بیوی اور بیٹی اپنی خدمات صحیح طریقے سے معاشرے میں یا خاندان میں انجام دے سکتی ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن جب آپ صحت میں صرف ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ڈانڈرے وہاں جا کے ملاتے ہیں کہ پھر شادی ہو تو اس ایج میں ہو, اور اگر شادی کے بغیر بھی ہو یا شادی کے باوجود اگر کوئی ایسی پریگننسی ہے جس کو عورت نہیں چاہتی, تو پھر اس کو رائٹ آف ابارشن دیا جائے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گرل چائلڈ کو فوکس کیا گیا, معیشت, یعنی امپاورمنٹ, ہماری اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہوئی ہے. عورت پہ تشدد کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اس پہ باقاعدہ قانون سازیاں پاکستان کے اندر بھی قانون سازی ہوئی ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اور جو ہے ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے. دیکھیں ان چیزوں کو بالکل جہاں چیزیں اپنی حد سے باہر نکلیں, دائیں طرف یا بائیں طرف, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جو قانون سازیاں کی گئی ہیں اس کے اندر کیا ہے. ابھی میں 3 دن پہلے پشاور کے فورم پر تھی, اور وہاں ہمارے جو MNA ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو یہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے, وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو بل ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر ہے جہاں پہ یہ سارے بلز کو ریسرچ کیا جاتا ہے, گفتگو پھر آگے ٹیبل کیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر. تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ میرائٹل ریپ کی بات کی گئی ہے کہ یہ عورت کا حق ہے, اور اس خاندان کے ادارے کے اندر بھی
وہ جو شوہر اور بیوی کا ایک جائز تعلق اللہ نے رکھا ہے اس پر بھی قانون قدغن لگاتا ہے اور اس کو بھی پبلک کرتا ہے اور اس کو بھی ویمن رائٹ بناتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سارے 12 میدان کار ہیں مطلوب کیا چیز ہے, کیسا خاندانی نظام پھر اس کے نتیجے میں آئے گا. ہمارے یعنی جماعت اسلامی کے وفود ہم بھیجتے ہیں نیو یارک میں بھی, جب CSW ہوتی ہے ہم وہاں جاتے ہیں, اٹینڈ کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا میسج ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری سیکرٹری جنرل رہ چکی ہیں ڈاکٹر کوثر فردوس, وہ ایسے ہی ایک کانفرنس میں تھی نیو یارک میں, تو کہتے ہیں کہ وہاں جو ڈسکشن ہو رہا تھا میرائٹل ریپ کی بات ہو رہی تھی, اور وہ خاتون اتنا یعنی زبردست طریقے سے, اور اس میں پاکستان کا ریفرنس کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کہاں, کس جگہ, مجھے نام پتا, شہر, ایڈریس کچھ تو بتاؤ تاکہ میں بھی جا کے کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں. تو وہ کہتی ہے نہیں, اچھا وہ کہتی ہے اچھا میری بات کا جواب دو پھر, کہ جب یہ سارا میرائٹل ریپ, کیونکہ اس قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ عورت اگر کمپلین کرے گی اس کے بعد پولیس جو ہے وہ شوہر کو گرفتار کرے گی اور پھر وہ مقدمہ اور یہ اور وہ ساری تفصیلات اس کی. اور انہوں نے سوال کیا اچھا جب وہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ 2 سال کی قید بھگت کے واپس آئے گا, تم بتاؤ وہ خاندان برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کتنے خاندانوں کو آپ برباد کرو گے؟ تو یہ یعنی ابھی جو سارا ڈیورس ریٹ, یہ طلعت ہماری طلعت بہن ہے لائر, یہ سارا آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ سوسائٹی کے اندر خلا اور طلاق کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر اسی طرح سے غربت کا حوالہ آتا ہے کہ اس کو فوکس کیا گیا کہ عورت کو جو ہے وہ غربت سے بتایا جائے. ذرائع ابلاغ کی بات ہوئی کہ خواتین اور ذرائع ابلاغ. اب آپ آئیے دیکھیے اس وقت جو پرنٹ میڈیا, جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر عورت کا رول ہے وہ کیا رول ہے, وہ کیا بنا کے پیش کیا. دس از دا ویمن رائٹ. یہ ہے عورت کا حق, یہ ہے اس کی عزت اور تکریم. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ مختلف عنوانات سے عورت کو جس حد تک گھر سے باہر نکالا جائے, ادارہ جاتی نظام میں اس کی شمولیت, فیصلہ سازی, بالکل فیصلہ سازی میں ہے, لیکن اس طرح سے کہ اس کو گھر سے باہر 9 to 5 جاب ہے, 9 to 7 جاب آرٹس ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ معیشت کی بات ہوئی کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ جابس دی جائیں, اور ابھی ہمارے یہاں بھی یہ موجود ہے کہ 50% اسامیاں جو ہیں وہ خواتین کو دی جائیں, بچیوں کو دی جائیں. تو یہ UN کے فورم پر ہی جب رپورٹ پیش کر رہی تھی, یعنی یہاں سے NGO جاتے ہیں تو وہاں پر رپورٹ دیتے ہیں کہ پورے سال ان کی کارکردگی ان عنوانات پہ کیا رہی, ان کے ملکوں کی کارکردگی کیا رہی. تو جب انہوں نے بتایا کہ یہ اتنے پرسنٹ فیمیلز جو ہیں وہ ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز بنی اور ایجوکیشن میں آئیں, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اور ایجوکیشن, طب کی اور تعلیم کی بات نہ کریں, خواتین کو وہاں بھیجا جائے. کوئی اور شعبے بتائیں جس میں خواتین کو آپ نے بھیجا ہو اور خواتین آپ کی وہاں پر اپنا کوئی رول پلے کر رہی ہوں. کتنی خواتین آپ کی میڈیا, یعنی کوشچن ڈائریکٹ یہ تھا ان آرگنائزرز کی طرف سے کہ میڈیا میں کتنی خواتین آپ نے بھیجی ہیں. آپ سمجھ رہے نا کہ یہ 12 گولز ہیں اور ان کو کس طرح سے. پھر ان اقدامات کے جو اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر ہیں, پاکستان کے اندر اس کے ذیل میں جو اقدامات کیے گئے ہیں, یعنی اقتدام جب یہ بات ہم کرتے تھے, اور ہم بہت عرصے سے الحمدللہ ان کانفرنسز میں شرکت بھی کرتے ہیں اور بالکل جا کر ان کے درمیان بیٹھ کے ساری بات سمجھ کے آتے ہیں اور پھر آپ کو کنوے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. ابتداء تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارا ملک, ہمارا پاکستان تو ان سے بہت کوسوں دور ہے, یہ ساری ویسٹرن ورلڈ کی باتیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے پورا حکومتوں کا کردار. سپٹمبر 1994 کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی لیگل پروٹیکشن کے ساتھ آ رہی ہیں, باقاعدہ قانون سازیاں ان عنوانات پر ہو رہی ہیں. لیکن جو ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم کے
समझदार अफराद होते हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह उसका मुशाहिदा करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और आने वाले वक्त से पहले उस पर रोक लगाना चाहते हैं। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी मरहूम, यकीनन आपने नाम सुना होगा उनका, और यानी बड़ी किताबें उनकी मौजूद हैं। एक फोरम पर वो मौजूद थे, ख़वातीन और तहजीबी जंग और माशरों पर उसके असरात, ये डिस्कशन फोरम था, और उस पर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो यूरोप के एक दौरे पर थे और वहाँ पर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और वहाँ पर गुफ्तगू कहानी जारी थी। तो उन्होंने ये बात रखी कि बेशक यूरोप ने, वेस्ट ने जितनी तरक्की की है साइंस और टेक्नोलॉजी में, हम भी उससे इस्तेफादा करना चाहेंगे, लेकिन हम अपने तहजीबी अक़दार और रवायात को और ख़ानदानी निज़ाम को उसी तरह बरकरार रखना चाहेंगे। तो जो यूरोपियन स्कॉलर था उसने हंसते हुए जवाब दिया कि चूज एंड पिक नहीं होगा, एक के साथ दूसरी चीज लाज़मन लेनी होगी। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ये आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है, लेकिन जो मौजूदा दौर है वो इसकी गवाही दे रहा है कि आईटी रेवोल्यूशन के साथ साथ जो समाजी अक़दार के अंदर तब्दीली है वो कितनी तेजी के साथ आई है। और इस वक्त जो कुछ हमें नजर आता है कि बेशक ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि पहले तो बात हुई कि 33% दुनिया में कहीं नहीं है, वो डेटा उठा के देख लीजिए, ना यूरोपियन कंट्रीज में, ना अमेरिका में, ना किसी और फार ईस्ट कंट्रीज के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि 33% लाज़िम है ख़वातीन की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के फोरम्स पे। और पहले तो बात इनडायरेक्ट इलेक्शन की थी कि ख़वातीन मौजूद जो पार्लियामेंटेरियन थे वो वोट करते थे, और फिर जिस ख़वातीन जो मेंबर्स थी वो इस तरह इलेक्ट की जाती थी। लेकिन अब इनडायरेक्ट इलेक्शन, बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा लेना लाजिम करार दे दिया गया हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि इतने % ख़वातीन आपकी बराह रास्त। हम तो बात करते हैं मेरिट की, हम ख़वातीन को नहीं रोकते, मगर हम कहते हैं कि जब आपने मर्दों को पाबंद नहीं किया तो ख़वातीन को भी पाबंद नहीं कीजिए। हाँ, मेरिट पर जो बनता है, जिसकी सलाहियत है, जो अहलियत रखता है, जिसको आना चाहिए उन फोरम्स पर, वो जरूर आए, लेकिन ये इंटरनेशनल एजेंडाज हैं जिस पर हम अपने मुल्कों में अमल दरामद कर रहे हैं। और जो ये जदीद तहरीक नस्ल और इनके जो असरात हैं, आप एक नजर डाल लीजिए कि इसके साथ ही यानी जो कुछ है, ब्रोकन फैमिलीज हैं, इंक्रीज इन डिवोर्स रेट है, डे केयर सेंटर्स हैं, ओल्ड होम्स हैं, इंक्रीज क्राइम रेट है, सिंगल मदर्स हैं, ड्रग्स हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो माशरे में बहुत बढ़ गई है, और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो भी बहुत बढ़ गया है, रेप के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, चाइल्ड अब्यूज बहुत बढ़ गया है, टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, अबॉर्शंस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं। उसका रिजल्टेंट क्या है कि इलीगल अनअटेंडेड नियोनेट्स हैं, और डिक्रीज मैरिज रेशियो है, शादी का तनासुब कम हो रहा है और XYZ बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जिसमें एड्स आप सब जानते होंगे। इस ग्लोबलाइजेशन के और इस यानी मगरबी जो हुकूक नस्वा की सारी तहरीकें और इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं और जो मुआहदे और जो तमाम कन्वेंशंस तरतीब दिए गए हैं, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और दीनी और अखलाकी इक़दार का जनाजा निकल रहा है, रिश्तों की कदरें और तक़द्दुस पामाल हो रहा है। यानी औरत की हैसियत और मकाम, मैनली वुमेन, जब तक कि वो मर्दाना औरत नहीं बनेगी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, उसकी हैसियत, उसका मकाम नहीं है। और फिर आप देखें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नाम पर हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर हो रहा है, और उसके नतीजे में क्या है फिर कि खानदान, औलाद, शादी, ये जो है ये सब एक
बोझ लगने लगा है। आप देखिए ना, ये एक नेचर है, नेचुरल चीज है। जब मैं सुबह 7 बजे अपने घर से निकलूंगी और रात में 8-9 बजे और कभी 6 और 7 बजे पहुंचूंगी, तो जाहिर है कि मुझे कितना बर्डनसम लगेगा ना, वो बच्चे और वो घर और वो खानगी जिम्मेदारियां और वो फैमिली को लेके चलना। उसका नतीजा क्या है कि फिर शादी से गुरेज है। लेकिन अल्लाह ने इंसान की फितरत में चीजें कुछ रखी हैं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, और उसके नतीजे में अकेली माओं का मसला है, मर्दों का कोई मसला नहीं होता। मर्द तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके चला जाता है, जैसे अभी तलक ने बताया। सारे मसाइल फिर खवातीन को फेस करने पड़ते हैं कि फिर वो अकेली माएँ हैं। और फिर ह्यूमन राइट्स तो ये भी कहते हैं कि गेज और लेस्बियंस है, उसके नताइज है ना ये सारे जो हमारे ऊपर हैं। और फिर मर्द और औरत सब माशी दौड़ में लगे हुए हैं। कैरियरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली, कैरियरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कैरियरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। और फिर उसके नतीजे में दी जॉब जो थी औरत के लिए, दी जॉब क्या थी? खानदान साजी, इंसान साजी। उससे गफलत है, उसके लिए टाइम नहीं है। और फिर जाहिर है कि डे केयर सेंटर्स और बेबी सिटिंग्स आज से 20 साल पहले हम देखें कि हमारे शहर में कितने थे और अब इस वक्त कितनी जरूरत उनकी बन गई है। और वाइस वर्सा ओल्ड होम्स यानी बच्चों के लिए ठिकाना जो है वो माँ की गोद नहीं है, वो खानदान नहीं है, बल्कि वो डे केयर सेंटर्स है। और फिर उसके नतीजे में क्या है, बुजुर्गों के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है और ओल्ड होम्स आबाद हो रही हैं। और ये आलिजा इज्जत बेगोविच, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ जल्दी। आलिजा इज्जत बेगोविच, ये आप जानती होंगे कि ये साबिक सदर हैं बोस्निया के, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल फरमा चुके हैं। इनकी एक किताब है इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उसमें वो एक छोटी सी बात कहते हैं लेकिन कितनी हकीकत पर मबनी है। ये बात भी उन्होंने आज से 15 साल पहले कही थी। Old homes are the ultimate result of daycare centers। और इससे भी बढ़कर अलमिया अब क्या है, जापान का मंजरनामा है और उसके अंदर क्या है। अब जापान को देखें तो हम ये कहते हैं, किसी भी कौम को हम कहते हैं कि बहुत यानी डेवलप्ड कंट्रीज में है तो हम कहते हैं कि जी माशी इस्तेहकाम है वहाँ पर, वहाँ तालीम है, वहाँ सेहत है। जापान को आप किसी कैडर में खड़ा करते हैं ना कि बेहतरीन मईशत है, बेहतरीन तालीम है, बेहतरीन यानी सेहत के सारे वो हैं कि फिर एज यानी माशाल्लाह ज़्यादा होती है वहाँ लोगों की। और अब यंग्स तो बहुत कम है, बच्चे बहुत कम हैं और बूढ़ों का जापान है, आप जानते हैं ना। इस सारी चीज़ के बावजूद कि माशी इस्तेहकाम है, सेहतमंद लोग हैं और जो है वो तालीम बहुत अच्छी है, जापान में सबसे ज्यादा खुदकशी का तनासुर है दुनिया भर के अंदर। जब सारी चीजें मिल रही हैं तो खुदकशी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इसलिए कि एक आर्टिकल है अभी नजर से गुजरा, खानदान किराए पे दस्तयाब है। और ये रिपोर्ट है, ये जापान की कहानी है जहां तन्हाई वबा बन गई है। लिहाजा अब ऐसी खिदमत करने वाली कंपनियां वजूद में आ गई हैं जो शादी ब्याह और तदफीन जैसे मौके पर ख्वाहिशमंद लोगों के लिए खानदान की खिदमत फराहम करती हैं। इन खानदानों में अदाकारी करने वाले हर फर्द का अलग अलग मुआवजा होता है या किराया होता है, इन्हें खानदान किराए में दस्तयाब है। ऐसे ही एक कंपनी है फैमिली रोमांस, इसके मालिक जो खुद भी अदाकारी करते हैं बताते हैं कि कितने ही बच्चे ऐसे हैं, वो जो एक्ट प्ले करते हैं ना फैमिली का, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें अपना वालिद समझते हैं उस 2 घंटे 3 घंटे के पीरियड के लिए। लेकिन मिलाकर 2-4 घंटों के बाद मुझे उनसे बिछड़ना होता है, लेकिन वो मुझसे लिपट जाते हैं कि मैं उन्हें छोड़कर ना जाऊं। वो मुझसे प्यार करते हैं, गले मिलते हैं, मेरे लिए रोते हैं, लेकिन ये तो मेरा काम है। किसी भी माशरे में खानदान रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन जहां खानदान का इदारा टूट जाता है वहां ऐसे ही मनाजिर सामने आते हैं।
یہ ریزلٹنٹ ہے ان سارے ایجنڈاز کا, ان سارے پروگرامز کا. اور پھر یہ ہے کہ وائی ڈیورس ریٹ از انکریزنگ ان پاکستان, وہ ساری بات آ چکی ہے آپ کے سامنے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن اس کلچر کی طرف, ان چیزوں کی طرف کیوں جا رہی ہے سوسائٹی. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پس پردہ جو حقائق اور مضمرات ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے افراد و تفرید کا شکار ہے. دیکھیں, ہم مسلم اکثریتی معاشرے میں ضرور رہتے ہیں, اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے, اس لیے کہ اسلام نے عورت کو بھی ہر طریقے سے حقوق دیے ہیں. وہ اس کے سیاسی حقوق بھی ہیں, سماجی حقوق بھی ہیں, معاشی حقوق بھی ہیں, معاشرتی حقوق بھی ہیں, اس کی عزت بھی ہے, اس کا احترام بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے. لیکن جب ہم اسلام سے ناواقفیت ہے معاشرے کے اندر, اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں پایا جاتا اور معاشرتی رسوم و رواج, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں رد عمل کی تحریکیں برپا ہوتی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا جھکاؤ جو ہے پھر وہ اس سمت میں ہو جاتا ہے. بالکل یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک فورم ہوا اور بچیاں تھیں, یونیورسٹی کی بچیاں تھیں, اور بڑی تعداد میں کوئی 800,000 کی گیدرنگ ہوگی, اور ان سے یہ کوشچن کیا گیا آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہی ہیں. ان کا ایکسٹمپور یونانیمس آنسر یہ تھا, معاشی خود مختاری کے لیے. یہ ہے اثرات اس کے. کیا تعلیم جو ہے وہ معیشت کے لیے حاصل کی جاتی ہے, معاشی خود مختاری کے لیے حاصل کی جاتی ہے؟ تو اصل کیفیت کیا ہے, گھڑی کے اس پینڈولم جیسی ہے ہماری, کہ جو کبھی دائیں چلا جاتا ہے اور کبھی بائیں چلا جاتا ہے. اور جو درمیان کا راستہ ہے, جو اعتدال کا راستہ ہے, جو توازن کا راستہ ہے, جو عدل کا راستہ ہے, وہ اسلام کا راستہ ہے. جو ہمارے مسائل کا حل ہے نا, وہ اسی کے اندر ہے کہ ہم جو ہے وہ کس حد تک ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے آگے کی سلائیڈز بھی آپ کے سامنے آئیں گی کہ پھر جماعت اسلامی اس افراد و تفتیش سے بچتے ہوئے خاندان اور معاشرے کو بچانے کے لیے, عورت کو اس کا اصل اور جائز مقام دلانے کے لیے ایک مکمل خواتین چارٹر رکھتی ہے. یہ خواتین حقوق چارٹر آپ کے پاس ڈسپلے ہے. ہم نے پوری چیزیں آپ دیکھیں پلان کی ہوئی ہیں, معاشی حقوق, معاشرتی حقوق, سیاسی حقوق. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر عوام ہم پر اعتماد کریں, اور جب جتنا اعتماد کیا ہے, جن اسمبلیز کے اندر بھی ہم رہے ہیں, ہم نے واقعتاً خواتین کے لحاظ سے جو ہے وہ قانون سازیاں کی ہیں, ان کو پروٹیکشن مل سکے, ان کو ان کا جائز حق مل سکے. تو یہ خواتین چارٹر آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھتی جائیں کہ کیا کیا یعنی ہم نے اس کو پلان کیا ہے. اور آخری بات میں یہ رکھوں گی کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے. عورت کے تحفظ کے لیے, خاندانی اور معاشرتی استحکام, اپنی نسلوں کی بقا کے لیے, انسانیت کے محفوظ مستقبل کے لیے دین اسلام کا صحیح فہم حاصل کریں. دور حاضر کے فتنوں سے آگہی اور ان کے سدباب کی کوششیں کریں. احیاء تہذیب اسلامی اور اسلامی نظام زندگی کے قیام کی جدوجہد کریں. جماعت اسلامی نہ صرف پورا پروگرام رکھتی ہے, یہ چارٹر, اس سے پہلے آپ کو ابھی ہماری بہنیں بتا بھی چکی ہیں کن کن دائروں میں کیا کام ہم کر رہے ہیں, کہ عمل فہم کی معاشرے کے مختلف دائروں میں اس کی ہم مثال ہیں, ہم ایکٹیو ہیں. اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ ملے گی تو پھر ہم یہ کریں گے. اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اس وقت ہم خواتین کی تعلیم کے لیے, ان کی سماجی خدمات کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں. آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سب مل کر اس جدوجہد کا حصہ بنے, جس کے نتیجے میں وطن عزیز میں سب کے لیے عدل, امن اور خوشحالی ہوگی.